بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج کی اہم خبریں، تین بڑی حکومتی شخصیات کی گرفتاری کے متعلق ایک خبر ہمارے پاس ہے، اور کچھ ایکشن لینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ تین حکومتی شخصیات کون سی ہیں اور اس کا اثر پاکستان کی سیاست پر کیا پڑے گا، یہ تفصیلات ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں کچھ غیر معمولی واقعات پیش آئے ہیں، اور ان کی تفصیل بھی ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر عدالت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ حقائق ہیں جسے ہم آج اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور پھر شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اور پھر گرفتاری تو ہو گئی، 15 دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ رائے صاحب، ایک نئی واردات بھی ہوئی ہے اس پورے کیس کے اندر۔ یہ نئی واردات کیا ہے اور کس طرح کچھ منانے کی کوشش کی گئی، یہ بھی بتائیں گے، اور پھر اس واردات کی رودات بھی جو ہے وہ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ خبر اس وقت کی یہ ہے کہ حکومتی شخصیات کے خلاف بڑا ایکشن، اور اسے پلان کر لیا گیا ہے۔ راج صاحب، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ دو ٹوک کو بھی جاتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے متعدد دفعہ یہ باتیں کہی کہ جب کوئی کرائم کیا جاتا ہے نا، تو اس کی لائف نہیں ہوتی، ٹائم بار نہیں ہوتا۔ کرائم کو کسی وقت بھی رجسٹر کیا جا سکتا ہے۔ اوفینس ہوا، جب وہ رپورٹ ہو گیا، منظر عام پر آ گیا، حقائق، اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر ہماری افواج کے خلاف، اداروں کے خلاف توہین امیز زبان استعمال کی گئی، ایک دفعہ نہیں، ایک سیریز ہے رائے صاحب، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے میں نے اختیار بھی کیے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، سننے والوں کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کے پی حکومت کی طرف سے، اور پھر دوسری طرف پنجاب حکومت کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی فواد چودھری کی سامنے آئی ہے، اس کا بھی حوالہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پشاور کا تھانہ ہے جی، اور شرکی، جس میں شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اور اس درخواست کے اندر کہا یہ گیا ہے، اچھا باقی نام بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ کا نام بھی ہے، پرویز رشید کا نام بھی ہے، سعد رفیق، ایاز صادق، عطا اللہ تارڑ کا نام بھی ہے، جنہوں نے اداروں کے خلاف زبان جو ہے وہ غلط استعمال کی، نفرت پھیلائی، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بات رائے صاحب آپ بھی میں بھی بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ کے پی کی حد تک تو یہ ہو گیا، بیرسٹر سیف نے آ کر بتا بھی دیا کہ ڈی آئی خان کے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کو پاکستان پینل کوڈ کے تحت اختیارات عویز کیے گئے۔ اب وہ اوبویسلی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کریں گے، اور مقدمات درج ہوں گے۔ دوسری طرف ایک ٹویٹ جاری کیا گیا، چونکہ پنجاب حکومت کے اندر بعض لوگوں کو، میرے سمیت، ہمیشہ سے بڑے بڑے سوالیہ نشان اور شک کی نگاہ سے میں تو دیکھتا ہی ہوں، اسی لیے کہ آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں پرویز الہی صاحب سے کہ وہ واقعی ایک سپاہی کا کردار ادا کریں گے، ایکٹیو ہو کر عمران خان کی سیاست کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ کہتے تو ضرور ہیں کہ میرا لیڈر عمران خان، میرا وزیر اعظم عمران خان، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا، آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ 25 مئی کے واقعات رائے صاحب، اس طرح کا ہمیں ریاکشن نظر نہیں آیا، یعنی عملی طور پر مقدمات، کارروائیاں، اور حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک کشمکش کا شکار ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پرچے کاٹے، نوکریوں سے فارغ کیا جائے، کیا کیا جائے۔ یہ اس کا اظہار فواد چودھری صاحب نے الفاظ میں کیا کہ قائدین، ورکرز، پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ جو ان کی اپنی ہے، یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ ناراض نظر آتی ہے۔ ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وزارتیں مل جائیں، ووٹ اس لیے دیا تھا کہ سیاست نہیں، آپ نے پاکستان کے عوام کی سینٹیمنٹس کو دیکھنا ہے۔ 25 مئی کے واقعات پہ کچھ نہیں ہوا، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر جو کور کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ پنجاب حکومت کو بھی مقدمات درج کرنے چاہیے، چونکہ جتنی زبان گندی انہوں نے استعمال کی کسی نے نہیں کی۔ اور یہ تاریخ میں رائے صاحب پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی کہ سابق پرائم منسٹر کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ، اور پھر اسے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا اینٹی ٹیررسٹ لاء کے حوالے سے، اور پھر فواد چودھری کے بی بی سی پہ انٹرویوز بھی موجود ہے جس کا حوالہ انہوں نے بھی دیا۔ رائے صاحب، یہ شخصیات، یہ دیر کر دی انہوں نے، آپ کو لگتا ہے کہ دیر آئے درست آئے، کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا؟
کچھ نہ کچھ جو ہے مقدمات درج کر کے ان کا بھی قبلہ جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے۔ ہاشمی صاحب، شہباز گل کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو کیا اس گرفتاری سے پہلے عدالت سے اجازت لی گئی تھی؟ پہلے کوئی مقدمہ درج کر کے اس کی تشہیر کی گئی تھی؟ کیا شہباز گل کو پہلے کوئی تفتیش کے لیے بلایا گیا تھا اور شہباز گل اس تفتیش کا حصہ نہیں بنے تھے اس لیے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا؟ شہباز گل کو تو پہلے انہوں نے اغوا کیا، پہلے گرفتار کیا، پہلے 3 گھنٹے تک ان کے مقدمے کے متعلق کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ ایف آئی آر لکھی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات انہوں نے اب درج کیے ہیں، ایک نیا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے، تو کیا یہ مقدمات درج کرنے سے پہلے عدالت سے اجازت لی گئی تھی؟ عدالت میں جا کر کوئی کیس لڑا گیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس، یعنی پنجاب میں تحریک انصاف کے پاس اور کے پی میں تحریک انصاف کی حکومت کے پاس بھی یہی آپشن موجود ہیں جو وفاق میں امپورٹڈ حکومت نے آپشنز استعمال کیے شہباز گل کے خلاف ایکشن کے لیے اور عمران خان صاحب پر مقدمات درج کروانے کے لیے۔ اب جو آپ نے کہا کہ درخواستیں دی گئی ہیں مقدمات درج کرنے کے لیے، اسی طرح پنجاب میں بھی درخواستیں دی گئی، اور پتہ نہیں ان کو کون مشورے دیتا ہے کہ پہلے جا کے عدالتوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں وارنٹ گرفتاری دیں، وارنٹ گرفتاری ملیں گے تو تب جا کے ہم عطا اللہ تارڑ کو گرفتار کریں گے۔ اگر آپ کوئی قانونی شکوں کی بات کریں، جس طریقے سے قانون کو اپنی خواہشات کے مطابق وفاق میں موڑا ہے رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی نے، تو ہونا تو یہ چاہیے ہاشمی صاحب، خان صاحب کے خلاف تو اداروں کے متعلق بولنے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ خان صاحب نے پاک فوج کے خلاف کوئی سازش کی، کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کے خلاف سازش کی یا چیف جسٹس کے خلاف کوئی الزامات عائد کیے، لیکن مریم نواز کے خلاف شواہد موجود ہیں اور ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ایسا ویڈیو ایویڈنس جس کو کوئی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی۔ مریم نواز نے پاک فوج کی بار بار تضحیک کی، فوجی قیادت کی بار بار تضحیک کی، فوجی قیادت پر الزامات لگائے۔ صرف 1.5 ہفتہ پہلے چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہا، تو اس پوری صورتحال میں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پہلے عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں سے کہیں کہ ہم مریم نواز کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھیجیں جاتی عمرہ پولیس، پنجاب پولیس کے 2-3 دستے آپ بھیجیں جاتی عمرہ، جس طرح سے بنی گالا کا گھیراؤ کیا گیا تھا اس طرح سے آپ جاتی عمرہ کا گھیراؤ کریں، شریف فیملی کا کوئی ممبر آپ گرفتار کریں، اور اس کے بعد باقی کی جو کاروائی ہے جیسے شہباز گل کے کیس میں ہوئی کہ باقی ساری کاروائی بعد میں کی گئی، عمران خان صاحب پر پہلے مقدمات درج کیے گئے، بعد میں جا کر یہ جو قانونی آپ کہہ لیں کہ ایک ڈھونگ رچایا گیا نکات پورے کرنے کا، تو کیوں نہیں آپ کر سکتے پنجاب کے اندر؟ مریم نواز تو کوئی فوج کا حصہ نہیں ہے، مریم نواز تو کوئی عدالت کا حصہ نہیں ہے، نہ وہ کوئی جج ہیں، نہ وہ کوئی جنرل ہیں، نہ وہ کوئی ریاستی ادارہ ہیں، وہ تو عدالت سے نااہل بھی ہیں، عدالت سے سزا یافتہ بھی ہیں۔ تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ کون روک رہا ہے آپ کو اس اقدام سے؟ اور ایک ایسی صورتحال میں جی بات تو یہ نا کہ یہ حالات ان کے اندر، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا انالائز کریں، یہ صرف اور صرف کل کے دن میں ہوا ہے، ایک مقدمہ خان صاحب پہ درج اور کر دیا گیا ہے، پہلے دہشت گردی کا تھا اور پھر دوسرا، یعنی یہ عمران خان جو آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے اسی کو کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے خلاف، بخیر وہ علیحدہ بات ہے، لیکن 144 یہ مقدمے کی نوعیت ذرا چیک کر لیں۔ اسلام آباد میں تھانہ کوسار کے اندر اسے درج کیا گیا، آپ پارا سوری دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر، اور 17 رہنماؤں کو نامزد کیا گیا۔ یہ میں آپ کو نا مقدمات کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کل ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ اب مقدمات جو ہے وہ کھولے جائیں گے، بنائے جائیں گے۔ مراد سعید، فواد چودھری، فیصل جاوید، اسد عمر، راجہ خرم نواز، علی نواز ایوان، شیخ رشید کو بھی مقدمے میں جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جناب انہوں نے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا، 1000 افراد کو لے کر سڑک بلاک کر دی، یہ ان کا کہنا تھا۔ پھر اعظم جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وارنٹ گرفتاری
اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ معلم جبہ کیس کے اندر ان سے پوچھ کے جو ہے وہ کی جائے گی. تو رائے صاحب یہ تو رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی کر رہے ہیں. اسی بات کا تو رونا ہے. فواد چودھری نے جو اپنے ٹویٹ کے ذریعے تحفظات کا اظہار کیا کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے پی میں بھی انہوں نے کہا جی اختیارات دے دی ہیں، لیکن دیکھیں گے کہ وہاں پہ حکومت ان کی ہونے کے باوجود بہت سست روی کا شکار ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد بنی گالہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ ہی کچھ چیزیں نہیں ہونے دے رہے، یعنی سسٹم کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور پھر حکومتوں کے اندر جو پنجاب اور کے پی کے اندر ہے وہاں پر بھی معاملہ تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے، جو سپورٹ نظر نہیں آ رہی. غضب خدا کا 4 حکومتیں ہیں آپ کی اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائے. جاتی عمرہ میں ریڈ کیوں نہیں ہو سکتی؟ پنجاب پولیس جا کر جاتی عمرہ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی جس طرح بنی گالہ کے باہر کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جو ٹویٹس ہو رہے ہیں جو فواد چودھری نے کیے یا باقی لوگ جو ٹویٹس کر رہے ہیں، کرنل ہاشم کا بھی میں ہر دوسرے روز ایک ٹویٹ دیکھتا ہوں. ان ٹویٹس کے ذریعے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ان ٹویٹس کے ذریعے پی ڈی ایم کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا. ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ 26 کلومیٹر کے دائرے کے جو حکمران ہیں وہ بھی ایک جعلی حکومت، کیونکہ یہ جو 26 کلومیٹر کا علاقہ ہے اسلام آباد میں، اس کا بھی مینڈیٹ ہاشمی صاحب اصل میں عمران خان صاحب کے پاس ہے. اس اسلام آباد کی تینوں نشستیں بھی، اسلام آباد سے باہر کے لوگوں کو شاید یہ بات زیادہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں بھی قومی اسمبلی کی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے جیتی ہوئی ہیں. تو یہ جو 26 کلومیٹر کے اوپر بھی جعلی حکومت ہے، یہ کس طرح سے پاکستان کے 80% حصے پر حکمران جماعت کے ساتھ اس طرح کی انتقامی کارروائیاں کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہیں یا مریم نواز کو گرفتار کرتے ہیں، جیسے شہباز گل کو گرفتار کیا گیا، اسی قسم کے الزامات میں جو شہباز گل پر لگائے گئے تھے، شہباز گل کا ایک آڈیو بیپر تھا، مریم نواز کے لاتعداد ویڈیو بیانات ہیں جو کہ انہوں نے کیمروں کے سامنے دیے، جو انہوں نے جلسوں میں باتیں کی، جو وہ پریس کانفرنس میں کہتی رہیں. لاتعداد بیانات ہیں، اور کچھ نہیں تو پرویز رشید کے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، خواجہ آصف کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ کے پاس تو قانونی طور پر شواہد موجود ہیں، ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. تو پھر آپ کو کون روک سکتا ہے کہ آپ مریم نواز کی گرفتاری کے لیے جاتی عمرہ میں چھاپا نہ ماریں؟ تو کیا آپ کو فوج روکے گی؟ یعنی کیا فوج سامنے آ کے روکے گی یا کوئی اور ریاستی ادارہ سامنے آ کے روکے گا؟ جبکہ ریاستی ادارے کو اور فوج کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ وہی مریم نواز ہیں جو آزاد کشمیر کے الیکشن میں جب نون لیگ ہاری تھی تو انہوں نے اس قسم کے ٹویٹس کیے تھے ہاشمی صاحب، اور انڈین میڈیا نے وہ ٹویٹس، وہ زہریلے ٹویٹس جو پاک فوج کے خلاف کیے گئے، اس کو اپنی ہیڈ لائنز میں رکھا 3 دن. اور مریم نواز نے یہ کہا، ایک جو لوکل وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا اس کو جوڑ دیا مبینہ دھاندلی کے ساتھ، اور یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں اس طرح سے جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے خلاف لگتے ہیں. تو مریم نواز کے خلاف تو آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے، تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ خان صاحب یہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں کہ ایک سازش ہے تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی. اس سازش کے اندر بہت سے لوگ استعمال ہو رہے ہیں، بہت سے چہرے ہیں جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں، اور خان صاحب اپنے لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ ہمیں اس ٹریپ میں نہیں آنا، کیونکہ اگر اس ٹریپ میں آئے تو ملک کا بھی نقصان ہوگا، اداروں کا بھی نقصان ہوگا. اور ظاہر ہے کہ خان صاحب جس طرح سے ایک لیڈر قوم کو جوڑتا ہے، تو خان صاحب کا وہ جو خواب ہے اور جو خان صاحب کا ویژن ہے، وہ ویژن بھی اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے گا جس طرح سے خان صاحب کرنا چاہتے ہیں. لیکن مریم نواز جن کی حیثیت فی الحال عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ملزمہ اور مجرمہ کی ہے، فی الحال ان کی حیثیت ملزمہ اور مجرمہ کی ہے، کیونکہ ان کے اوپر کیسز احتساب عدالتوں میں ثابت ہوئے ہیں، تو ان کی گرفتاری سے یا ان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ تو اس لیے ہاشمی صاحب یہ خالی درخواستیں دینے سے کچھ نہیں بنے گا، آپ عملی طور پر اقدامات کریں، اور یہ کرنل ہاشم صاحب کو بھی کہیں کہ تھوڑی سی ہمت پکڑیں اور عملی طور پر کچھ کر کے دکھائیں، ورنہ پھر پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں یہ نون لیگ کے سپورٹرز کی طرح یا پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کی طرح یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر شعور نہیں ہے یا یہ سوالات نہیں اٹھاتے، یہ سوالات کرتے ہیں، میرٹ پہ کرتے ہیں اور اپنی قیادت سے سوالات پوچھتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہاشم صاحب کو تبدیل کر دینا چاہیے اور یہ قلمدان جو ہے وہ فواد چودھری جیسے کسی
اور شخصیت کو دے دیا جائے، کیونکہ معاملات پھر تیز ہوں گے۔ ابھی تک تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیسو نظر آئی ہے۔ میں بطور کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے سوال کر رہا ہوں، مجھے لگ یہ رہا ہے سیاسی منظرنامے کے اوپر کہ وہ ان کی پرفارمنس ویسی نظر نہیں آئی جیسا وزیر داخلہ عطا تارڑ صاحب رہے، اور جس طرح انہوں نے ایکشن لیے، چونکہ وہ بازو بنے نواز شریف کی، لیکن ہاشم صاحب جو ہے وہ اب پاکستان کی عوام کی بازو بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 25 مئی کو جو ظلم ہوا اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب بہترین آپشن ہوں گے رائے صاحب ان کی جگہ؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اب کرنل ہاشم کا جو معاملہ ہے اس میں یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا کرنل ہاشم کوئی مخصوص قسم کی مجبوریوں کے باعث یہ ایکشن نہیں کر رہے؟ کیا کوئی ایسی بھی مجبوریاں ہیں؟ کیا کرنل یعنی ہاشم ابھی بھی کرنل تو نہیں ہے؟ نہیں، یعنی ابھی بھی کرنل تو کے کرنل علاوہ نہیں بھی ہے؟ جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے پولیس افسران سے پوچھا کہ آپ نے 25 مئی کو قتل و غارت گری کیوں کی؟ جب پنجاب میں حکومت آ گئی تحریک انصاف کی اور کاف لیگ کی، تو خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے قتل و غارت گری کیوں کی، پی ٹی آئی کے لوگوں پر تشدد کیوں کیا جب وہ پرامن تھے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ وہ جو پولیس افسران تھے وہ ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں کہیں اور سے احکامات مل رہے تھے۔ تو ہاشمی صاحب، کم سے کم یہ جو بات ہے مریم نواز کی حد تک، کیونکہ پاک فوج کے اندر، ریاستی اداروں کے اندر، شریف فیملی کے لیے، فوجی قیادت کے اندر بھی شریف فیملی کے لیے جتنی ناپسندیدگی ہے، یہ کوئی بھی ایسا راز نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ سب کو پتا ہے کہ فوجی جوانوں کو اچھے طریقے سے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فوج کے اندر کی آپ پلس چیک کریں، اسی طرح فوجی افسران سے، فوجی جوانوں سے بات کریں، آپ کے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں اس وقت، جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے بیانات دیکھیں، ان کے ٹویٹس دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ فوج کے اندر شریف فیملی کے لیے کتنا منفی اور نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز یا شریف فیملی کے کسی رکن کی گرفتاری کے لیے، یا نون لیگ کے کسی رہنما کی گرفتاری کے لیے، ایسا نون لیگ کا رہنما جس نے اداروں کے خلاف بیانات دیے ہیں، جس کے خلاف ایویڈنس موجود ہیں، تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ کرنے کے لیے اگر آپ اس کو گرفتار کریں گے تو کسی ریاستی ادارے کا اس کے اوپر کسی قسم کا رد عمل نہیں آنا چاہیے، فوج کا کوئی رد عمل نہیں آنا چاہیے، بلکہ فوج کو اور ریاستی اداروں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہاں پر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ایک بیپر پر، مریم نواز اور پوری نون لیگ کی جو قیادت ہے ان کے خلاف تو شواہد موجود ہیں۔ اس لیے اب بطور پارٹی تحریک انصاف کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پنجاب میں اور کے پی میں اس قسم کے ایگریسو اقدامات کرنے پڑیں گے۔ کے پی میں آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ تو سینٹرل پنجاب کی پارٹی تھی، اب وہ لاہور کی پارٹی رہ گئی تھی۔ لاہور کے اندر بھی 3 نشستیں 4 میں سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے جیت لیں، لیکن اصل میں جو نون لیگ کی قیادت ہے اس کا تعلق تو پنجاب سے ہے، اور یہ پنجاب میں ہی ہوتے ہیں۔ اصل ایکشن ہوتا ہوا پنجاب میں نظر آنا چاہیے، اور بطور پارٹی لیول پر اس کا ڈیسیژن کرنا چاہیے۔ راز صاحب، یہ بھی چونکہ معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے، جو آخری بیان آیا رانا ثناء اللہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 کیسز میں فیصلہ آ گیا تو عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ کیس، الیکشن کمیشن، تمام حربے ناکام ہو گئے، اور اب انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے یہ دھمکی والا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہی طریقہ ہے عمران کو سیاست سے باہر کرنے کا؟ آپ نے دیکھیں نواز شریف پاکستان میں پاناما پیپرز کے بعد حکومت سے بھی الگ ہو گئے، گھر چلے گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن پاکستان کی سیاست سے الگ نہیں ہو سکے۔ آصف علی زرداری کئی برس جیل میں رہے، زبان کو بھی ان کی ایک پولیس والے نے کاٹنے کی کوشش کی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سیاست سے ختم ہو جائیں گے، وہ شخصیات نہیں ہوئی، تو کیا عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ رانا ثناء اللہ 3 مقدمات کی جو بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ جو عمران ٹائیگرز کے نام سے اور عوام اور نوجوانوں کے درمیان جس طرح خان صاحب کا ایک تعلق اور کنیکشن بن رہا ہے، اور خان صاحب فل الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور 9 حلقوں کا، اور اگر اس مقام تک پہنچ گئے اور اس سے پہلے کوئی فیصلہ نہ آیا تو عمران خان تو ان سب کی سیاست کو دفن کر دے گا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست دفن ہو جائے گی؟
ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 22 کروڑ عوام میں سے 14 کروڑ عوام کو مائنس کر دیں اور یہ بالکل ملک رہ جائے بالکل پھر 8 کروڑ لوگوں کا. تو 14 کروڑ لوگوں کو آپ مائنس کیسے کریں گے؟ کہاں پہ بھیجیں گے؟ ان کے لیے آپ کوئی الگ ملک بنائیں گے، کوئی الگ ریاست بنائیں گے، یا کسی اور ریاست کے اندر بھیجیں گے؟ یعنی آپ کے پاس کیا آپشن ہے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا، جب 14 کروڑ لوگ اس وقت جو سرویز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 70% سے زیادہ مقبولیت ہے عمران خان صاحب کی، اور باقی تمام چھوٹے بڑے جو سیاسی گروہ ہیں جن میں قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں، جس میں پی ڈی ایم کی پوری 14 جماعتیں شامل ہیں، یہ تمام چھوٹے بڑے سیاسی گروہ ہیں، ان کی ملا کر 30% ملا کر، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انڈیویجول حیثیت میں نہیں. ایسا نہیں ہے کہ 70% اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے تو 30% مسلم لیگ نون کی ہے یا 30% پیپلز پارٹی کی ہے. ان سب کی ملا کے 30% مقبولیت بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اگر 70% کی مقبولیت پر کھڑے ہیں تو نون لیگ کہیں 6-7% پر کھڑی ہے، 3-4% کے اوپر پیپلز پارٹی کھڑی ہے، 1-2% کے اوپر فضل الرحمان کھڑے ہیں، اور باقی اسی طرح جو چھوٹے موٹے یہ ان کے ریاستی جو آپ کہہ لیں کہ قوم پرست سیاستدان ہیں اور چھوٹے موٹے جو سیاسی گروہ ہیں، ان کی تمام پاپولیرٹی ملا کر 30 پوائنٹ کے اوپر جاتی ہے. تو یہ جو تمام سیاسی بونے ہیں عمران خان صاحب کے سامنے، کیا یہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم کر سکتے ہیں؟ یا کوئی ریاستی ادارہ کوئی نہیں کر عمران سکتے. خان صاحب کی سیاست ختم کر سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ یہ اس ملک کی پاسبل سلامتی سے کھیلنے کے مترادف ہوگا، اس ملک کو توڑنے کے مترادف ہوگا اگر عمران خان کو اس طرح سے بدنیتی کے ذریعے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، اور ٹیکنیکل گراؤنڈز بھی ایسے جن کے اندر سراسر نظر آ رہا ہے کہ بدنیتی شامل ہے، اور صرف ان کرپٹ سیاستدانوں کو بچانے کے لیے، ان کی موروثیت بچانے کے لیے، ان کی موروثی سیاست کو فروغ دینے کے لیے اگر عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا موو کیا گیا کوئی، تو ہاشمی صاحب اس کو پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی، اور پاکستان میں پھر خدا نخواستہ اس قسم کا انتشار پیدا ہو سکتا ہے جو کسی کے قابو میں نہیں رہے گا. رائے صاحب، عمران خان کو عدالت نے اب طلب کیا ہے توہین عدالت کیس کے اندر، اور اس کے فیکٹس میں کچھ اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیس کا رخ کیا ہے، مزاج کیا ہے، اور اس وقت عدالت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں سے یہ معاملات جو ہیں اس کا آغاز ہوا. اچھا جی، یہ 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں امپورٹنٹ کیا تھا؟ ایک جج نے سوال اٹھایا کہ عدالت پہلے عمران خان کو سن لے یا ڈائریکٹ شوکاز نوٹس دے. اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سیدھا شوکاز نوٹس بھیجنا چاہیے، اور انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں رائے صاحب یہ ہے کہ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کا موقف تسلیم کرتے ہوئے عمران کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. پھر عدالت نے کیس کے بارے میں کچھ دیکھے بغیر یہ تک کہہ دیا کہ وزیراعظم رہنے والے لیڈر سے اس طرح کے بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی. مزید کہا کہ انویسٹیگیشن میں تو کورٹس بھی مداخلت نہیں کرتی، خاتون جج کو دھمکی دی گئی، اگر یہ ماحول بنانا ہے تو کام تو ہوگا ہی نہیں. پورے پاکستان میں ججز کام کر رہے ہیں، کورٹ فیصلہ دے گی تو اس کے خلاف تقریریں شروع کر دیں گے. عام آدمی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ اٹھے اور اپنا انصاف خود شروع کر دے. عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ جس خاتون جج کو دھمکی دی گئی اسے اضافی سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں. ایڈوکیٹ جنرل نے یہ بھی کہا کہ جی ہاں، خاتون جج کو اضافی سیکیورٹی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اس پر جسٹس محسن اختر نے یہ کہا کہ سنجیدہ معاملہ ہے اور صرف اسلام آباد کی ماتحت عدالت کی جج تک محدود نہیں، سول بیوروکریسی اور پولیس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آج ایک حکومت نے ہے وہ چلی جائے تو کیا دھمکیاں دے گی؟ یہاں تو مخصوص لوگوں نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. رائے صاحب، یہ بات نہ یہاں پہ نہیں ختم ہو رہی. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اسی حوالے سے ایک بیان جاری کیا، اور یہ بہت انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ کڑی سے کڑی آپ ملاتے جائیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بیان کو ججز نے سنا، فیصلہ کیا کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اب یہ پتہ نہیں یہ وہاں پہ موجود تھے، کیا ہوا کیا نہیں کہانی ہوئی، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سے پیچھے جنوری اور دسمبر میں لے کر جاؤں گا. ایسا آپ کو یاد ہے رانا شمیم کا کیس ہوا،
اور اسی عدالت کے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اس پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے ثاقب نثار نے انہیں کوئی پیغام دیا، اور جو آپ کو یاد ہوگا وہ کہانی اور سازش کہاں تیار ہوئی، توہین عدالت، انڈائکٹمنٹ، لوگوں کو بلایا گیا، نوٹسز ہوئے، لیکن آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ایسے کیسز جب داخل دفتر کر دیے جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ رائے صاحب، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور پھر انٹرسٹنگ فیکٹ اس میں یہ بھی ہے کہ آرٹیکل 204 بھی جو ہے اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوگا۔ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، یہ جو جج صاحبان کے ریمارکس آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ 1.5 ہفتہ پہلے جب مریم نواز چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہہ رہی تھی، اس سے پہلے جنوری میں جب رانا شمیم کے جعلی حلف نامے کا کیس چل رہا تھا اور جب جسٹس عامر فاروق کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، تو جس قسم کے ریمارکس عمران خان صاحب کے کیس میں اب آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جج صاحبان شاید اس وقت کوئی بھوٹان کے دورے پر گئے ہوئے تھے، یا شاید یہ کوئی روانڈا کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ آپ کو نہ بلا لیں صبح، آپ کو نہ بلا لیں توہین عدالت کے اس میں، بلا لیں ہمیں کچھ حقائق ہم بھی ان کے سامنے گوشے گزار کریں، ان کو بتائیں کہ عوام جو ہے وہ شعور رکھتی ہے، وہ سوالات اٹھاتی ہے کہ آپ کے انصاف کے پیمانے کیا ہیں۔ میں تو انہیں پہلے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بلائیں، رانا شمیم کے کیس میں مجھے بلائیں بطور گواہ، اور میں پیش ہوں عدالت میں اور بتاؤں کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو بھی بلائیں، سب کو بلائیں۔ جی بلائیں، اور ہم ان کے سامنے یہ حقائق رکھیں کہ جسٹس عامر فاروق جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، کتنا سنگین قسم کا الزام عائد کیا مریم نواز نے ان کے اوپر، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ہیرنگ تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے باہر، اسی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جسٹس عامر فاروق پر کتنے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس وقت کس قسم کے ریمارکس دیے تھے کہ عدالت پر حملہ کیا گیا ہے، عدالت کی ساکھ کو مشکوک بنایا گیا ہے۔ تو کیا کارروائی ہوئی مریم نواز کے خلاف؟ کیا کارروائی ہوئی رانا شمیم کے خلاف؟ کیا کارروائی ہوئی ان تمام نون لیگ کے لیڈرز کے خلاف جنہوں نے رانا شمیم کے اس جھوٹے اور جعلی بیان حلفی کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان تھے ان کے اوپر سنگین ترین الزامات لگائے؟ اس طرح کے الزامات تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی جج صاحبان پر نہیں لگے، لیکن اس وقت یہ جج صاحبان کہاں پہ تھے؟ ان کے اس قسم کے ریمارکس تو نہیں آئے۔ پھر ایک جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا جو جج صاحبہ ہیں زیبا، ان کو کوئی سیکیورٹی دی گئی ہے، ان کی کوئی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے؟ یعنی یہ کس طریقے سے عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بڑا کوئی سنگین مسئلہ تھا۔ حالانکہ خان صاحب نے ایک لیگل ایکشن کی بات کی، لیکن اگر چلیں آپ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ خان صاحب کا بیان آپ کو یہ لگتا ہے کہ توہین عدالت ہے، تو مریم نواز کا بیان آپ کو توہین عدالت نہیں لگتا، جو آپ ہی کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کے آپ کے اوپر سنگین الزامات عائد کرتی رہیں؟ یا پھر یہ ہم سمجھیں کہ یہ سسیلین مافیا اتنا طاقتور ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جج ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، اور یہ سسیلین مافیا اور سسیلین مافیا بھی پاکستانی قوم نے کیوں شریف خاندان کو کہنا شروع کیا؟ ہاشمی صاحب، یہ تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا تھا، آن ریکارڈ ہے نا، خود شریف فیملی مانتی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا تھا، چیف جسٹس نے گاڈ فادر کہا تھا شریف خاندان کو کہ یہ گاڈ فادر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ تھی نا، اس کی وجہ یہ ہے نا، میں آپ کو نا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ کمنٹ بھی کر لیتے ہیں۔ راج صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی میں نے کافی ٹائم لگا کے یہ درخواستیں اکٹھی کی ہیں۔ جنوری 2018 میں عدالتی فیصلوں پر نواز شریف اور مریم نواز نے عدلیہ کے جلسوں میں توہین کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے۔ پیمرا سے مواد بھی منگوایا گیا، مگر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کیسز کو آگے بڑھایا جائے۔ نمبر 1، جنوری 2018 ہی میں پریس کانفرنس میں عدلیہ کی دھجیاں بکھیرنے والے رانا ثناء اللہ کو بھی توہین عدالت کیس میں ہائی کورٹ لاہور نے طلب کیا۔ راج صاحب، وہی ہوا، داخل دفتر۔ 13 جنوری 2018 کو شاہد خاقان عباسی کو بھی سیالکوٹ میں
عدلیہ کے خلاف تقاریر پر توہین عدالت میں طلب کیا گیا مگر پھر کوئی پیش رفت نہ۔ داخل دفتر اپریل 2018 میں مریم نواز و دیگر لیگل قائدین عدالت کے اس فیصلے کے خلاف جلسوں میں توہین کرتے رہے جس میں انہوں نے نواز شریف کی براہ راست تقریر پر پابندی عائد کی۔ داخل دفتر رائے صاحب ایک نہیں 7500 ایگزامپلز موجود ہیں جو داخل دفتر ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ بھوٹان کے دورے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بھی الیکشن کمیشن کی طرح ایک سویا ہوا محل کہیں بیٹھے تھے جہاں پہ انہیں یہ تمام حالات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا بیانات دے رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ کم سے کم اپنی عدالت کی اور اپنے جو بردر ججز ہیں ان کی حفاظت تو کر لیں، کم سے کم یہ تو دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کتنے الزامات لگائے گئے تھے۔ یعنی پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے اگر جو فیصلے جو عوام کی توقع ہوتی ہے کہ انصاف پر مبنی تیزی سے فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتے تو کم سے کم جو جج صاحبان کے خلاف کیمپین کی نون لیگ نے اس کے اوپر ہی کوئی فیصلے دے دیں، فیصلے چھوڑ دیں، کوئی ریمارکس ہی دے دیں۔ آپ کے تو ہمیں کبھی کوئی ریمارکس بھی سننے کو نہیں ملتے شریف فیملی کے خلاف۔ تو اس سے صاف عیاں ہے کہ خان صاحب کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ کمپنی اور رانا ثناء اللہ ان کا جو موقف ہے، ایسے لگتا ہے کہ عدالت کا موقف اور جج صاحبان کا موقف جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کے قریب تر ہے، کیونکہ جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں کہ پورے ملک میں عدالتیں کام کرتی ہیں تو اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے گا تو وہ اس طرح کی کوئی تقریریں کریں گے۔ کیا کچھ نہیں کیا شریف خاندان نے ہاشمی صاحب ان ججوں کے خلاف، اور کوئی زیادہ دور کی بھی بات نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، چلے ماضی کو تو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ ماضی بھی کوئی بعید نہیں ہے، وہ بھی 4-6 ماہ پہلے کی بات ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی 1.5 ہفتہ پہلے کی مثال لے لیں، مریم نواز کی پریس کانفرنس کا سکرپٹ منگوا لیں کہ دیکھ لیں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی کس قسم کی انہوں نے تصدیق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر عدالتیں خاموش ہیں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت سنگین مسئلہ ہو گیا۔ جج ارشد ملک اور ایسا پتہ نہیں بہت ساری ایگزامپلز بھی ایسی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور رانا ثناء اللہ کا جو پلان ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگا۔ ایسا آخری منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ یہ جو نئی واردات ڈالی گئی ہے شہباز گل کے معاملے میں، اسے پردہ اٹھائیں بڑے اہتمام کے ساتھ کیمروں کے سامنے، اور جائے وقوع واردات جو یہ سمجھتے ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی جا کر چیک کرنا تھا، جس کی رضا ربانی نے بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں ریڈ کی مخالفت کی، اس کی کوئی مذمت کی ہے۔ راج صاحب کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ مجھے تو خیر شرم آئی کہ کتنے اہتمام کے ساتھ کچھ مخصوص رپورٹرز کو لے جا کر اور دکھایا گیا کہ دیکھیں ہتھکڑیوں میں شہباز گل ہے، عام پاکستانی ایک ملزم جو کسی کی ترجمانی کرتا ہے، تو ہم دیکھو ہم نے اس کا حال کیا کیا۔ How would you feel after watching all that جو کچھ ایک روز پہلے ہوا پارلیمنٹ لاجز میں، اور جو واردات ڈالی گئی ہے تھرایا سیٹس، سیٹلائٹ فونز اور یہ اور وہ؟ آپ کو یاد ہے کہ یہ تو تھرایا سیٹس تو عام پاکستانی رکھتے ہیں، ہم نے بھی یوز کی ہیں، آپ نے بھی یوز کی ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سیٹلائٹ سیٹس پہ اور اسلحہ رکھا کس کا تھا آپ لوگوں پہ ایک اور مقدمہ درج کر دیں۔ ہاشمی صاحب، یہ جو چھاپا مارا گیا نام نہاد شہباز گل کے کمرے میں، اس کے 2 پہلو انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ بہت سے لوگوں نے شاید اس کو اگنور کر دیا یا اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ اس میں ہاشمی صاحب ایک تو انتہائی تکلیف دہ پہلو، جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور شہباز گل سے اچانک ایک رپورٹر نے سوال کر لیا کہ آپ کے ساتھ جنسی تشدد ہوا، آپ کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اگر آپ رپیٹ کر کے وہ ویڈیو کا 5 سیکنڈ کا کلپ دیکھیں جہاں شہباز گل کو یہ کہنا پڑا کہ جی یہ سچ ہے، اور اس کے بعد شہباز گل کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، شہباز گل کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جس کے متعلق انہوں نے بتایا اور خان صاحب نے بتایا، وہ شہباز گل کا اپنا قصور تو نہیں تھا، لیکن ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں کہ اس کے بعد ان کے چہرے کے اوپر کس قسم کی لاچارگی، کس طرح سے ان کو اپنا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف کرنا پڑا، کس طرح سے ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوگا، اور ان کو اس طرح سے لگا کہ وہ فوراً اب اس سوال کو اوائڈ کر دوں۔ کتنی تکلیف دہ صورتحال سے ان کو اس وقت گزرنا پڑا جب ان سے یہ سوال کیا گیا اور ان کو اس کی تصدیق کرنی پڑی۔ دوسرا ہاشمی صاحب، پچھلے 2 ہفتوں سے شہباز گل کی ایک جھلک تک نہیں دیکھنے دی جا رہی میڈیا کو۔
کسی میڈیا کی شہباز گل تک ایکسیس نہیں تھی. سفید چادروں میں لپیٹ کر پمز میں سے جب نکالا گیا جو میڈیا باہر موجود تھا, تو پہلی مرتبہ جب سفید چادر میں لپیٹ کر نکالا گیا شہباز گل کو, تو اس وقت تو یہ تاثر بنا کہ خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو کوئی کسی کو کفن میں نکالا جا رہا ہے. جس طرح سے شہباز گل کو سفید چادر میں پوری طرح لپیٹ کے نکالا گیا, یعنی میڈیا سے کسی قسم کا انٹریکشن نہ ہو سکے. لیکن یہ جو نام نہاد چھاپا تھا, اس میں پولیس میڈیا کو ساتھ لے گئی, تو کیا پولیس نے یا کسی اور نے پہلے سے وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں رکھ دی تھی جس کے متعلق پولیس کو 100% یقین تھا کہ یہاں سے یہ چیزیں برآمد ہو جائیں گی؟ 15 دن کے اندر آپ نے میڈیا کو ہوا نہیں لگنے دی شہباز گل کی, لیکن یہاں پر پولیس نے خود رپورٹرز کو بلایا, پلاننگ کی جا رہی ہے. جی, پلاننگ کی, اور کہا کہ آپ آئیں, اور اگر ایک لمحے کے لیے تھورایا سیٹ, اگر ایک لمحے کے لیے یہ ہم کہہ لیں کہ تھورایا سیٹ ان کے پاس تھا, جی سیٹلائٹ سیٹ, تھورایا سیٹ جو ہے, اگر ایک لمحے کے لیے کہہ بھی دیں تو ہاشمی صاحب یہ تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ہوں گے, بہت سے کاروباری لوگ ہیں ان کے پاس ہیں, میڈیا ہمارے پاس ہیں ان کے پاس ہیں, ہمارے اسلام آباد آفس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. وہ اس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک تو آپ کے سگنلز وغیرہ, ظاہر ہے سیاسی جماعتیں بھی رابطے میں رہتی ہیں, یہ جو آپ کے سگنلز وغیرہ مکمل طور پر جب ختم ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, تو اس صورتحال میں یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ تو ایک عام سی بات ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ 2 آئی فون برآمد کر لیے, تو 2 آئی فونز کے اندر کوئی بم نصب تھے کہ 2 آئی فونز وہاں سے برآمد کر لیے؟ آئی فونز برآمد کر لیے تو کیا قیامت آ گئی اگر 2 آئی فونز برآمد کر لیے. اور پھر اگر آئی فون رائے صاحب اگر آئی فون 14 ہے تو پھر جرم ہے, کیونکہ ابھی لانچ نہیں ہوا. تو بہت ہی آپ یہ کہہ لیں کہ جتنا یہ اس قسم کا ڈرامہ کرتے ہیں اتنا یہ خود کو ایکسپوز کرتے ہیں. اس سے پہلے دیکھ لیں ابھی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہاشمی صاحب جب ججز کے اس قسم کے ریمارکس آتے ہیں تو زیادہ افسوسناک صورتحال اس لیے لگتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ, ان سے لوگوں کی بہت سی توقعات ہیں, بہت سی توقعات رہی ہیں. اور پاکستان کے اندر جس قسم کا قانونی نظام ہے, یعنی 136ویں نمبر پر جو آپ کی عدلیہ 131ویں نمبر پر, اس میں غنیمت ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ جیسے جج صاحبان کسی نہ کسی حد تک انسانی حقوق کے معاملے میں یا بڑے حساس معاملات میں بھی اور صحافیوں کے معاملات میں بھی ان کو ریلیف دلواتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں اور ہم چاہیں گے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں. رائے صاحب وہ برطانیہ میں ہے اور میری اطلاعات کے مطابق جلدی وہ پاکستان بھی جا رہے ہیں, اور شاید اس کیس کو جو ہے وہ پھر عدالت تو نہیں کی ہے نا, ظاہر چیف جسٹس ہیں تو عدالت تو نہیں کی ہے. ہاں, اور انہوں نے پھر یہ بھی بات کہی ہے ماضی میں کہ جج کے فیصلوں پر عوام کو پورا حق ہے وہ کرٹیسائز کریں, یہ ان کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہیں. اور جب بھی لوگ ایسی کوئی عدالت میں لے کر جاتے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں رائے صاحب یہ کوئی واردات ڈالی گئی ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. سوری ٹو سے with due respect to اسلام آباد ہائی کورٹ, جو جعلی اسکرین شاٹ دکھایا گیا شہباز گل کو کہ ہائی کورٹ سے آپ کی ضمانت ہو گئی ہے, پولیس نے دکھایا دھوکہ دہی کرنے کے لیے, جعلی اسکرین شاٹ ضمانت کا شہباز گل کو دکھایا, تو اس کے اوپر پولیس پر توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے؟ کیا پولیس نے یہ توہین عدالت نہیں کی؟ لیکن ہاشمی صاحب یہاں پہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کو آپ یہ کہہ لیں کہ سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن آپ عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش میں 12-14 کروڑ عوام کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا لینتھی ہو گیا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.